قصہ مختصر بالآخر مغربی ذہن میں جو تصور تھے، مغربی جو تصور تھا وہ مشرق میں بھی اس تصور نے ذہن میں جڑ پکڑ لیا اور نشو و نما پانے لگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حال ہے بے پردگی کے بعد، بے پردگی نے کسی گھر کو بھی نہیں چھوڑا، دھجیاں اڑا دی، مذہبی تمدنی ضابطوں کی تمام چیزوں کی دھجیاں اڑا دی۔ سمجھا جا رہا تھا کہ ترقی کی راہ میں جو روڑا ہے پردہ، اس روڑے کو ہٹا دیا جائے۔ جو مغربی تقلید تھی اس میں جو وجوہات تھیں اس میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عصمت کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، یہ جوانی پر تقوی جو ہے، جوانی کا تقوی اللہ کو کیوں پسند ہے اتنا زیادہ۔ وہ تو اس کو سب کو مصیبت سمجھ رہے تھے نا۔ مسیحی اخلاقیات کے جو غلط اصول تھے تو وہ کیا تھے؟ غلط اصولوں کو توڑنے میں جو جلدی کی گئی تھی اس میں تو یہی تھا نا کہ بھئی وہ سمجھ رہے تھے کہ عزت کیا بلا ہے، تقوی کیوں ہونا چاہیے، نکاح کے بغیر اگر کسی سے محبت کر لی تو کیا کچھ بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ تو آج بھی تو یہی سب کچھ چل رہا ہے کہ نکاح کے بغیر اگر کسی نامحرم سے محبت کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بگڑے گا تھوڑی۔ یا نکاح کے بعد اگر کسی سے محبت کر لی تو کچھ بگڑے گا تھوڑی۔ آج بھی تو یہی تصور پکا ٹھکا بن چکا ہے۔ اور مغربی تصور میں تو یہی چیز تھی نا کہ نکاح کے بعد بھائی کیوں محبت کا حق تھوڑی چھن جاتا ہے؟ آپ نے نکاح کر لیا کسی سے، محبت 4 لوگوں سے اور بھی کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کی زندگی تھی۔ اور گریجولی آہستہ آہستہ یہ تصور، یہ تقلید ایسی سرایت کرتی گئی کہ آج سوشل میڈیا کے ہم دور میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیا کچھ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ یہیں کہیں ہمارے ارد گرد ہو بھی رہا ہے۔ اور یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا کیسے؟ ایک افسانوی گروہ، رومانٹک اسکول، ان کا تھاٹس یہ تھے، ان کی تھاٹس یہ تھیں، ان کی سوچ یہ تھی، ان کے فنڈامنٹل یہ تھے کہ وہ ایک رومانٹک اسکول ہو، اسے اٹھایا جائے اور اس میں کردار ادا کیا مصنفین نے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں نا زوزوسا اس گروہ کی لیڈر بن گئی، یعنی ایک رومانٹک اسکول بنایا گیا، افسانوی گروہ بنایا گیا، اس کا نام رومانٹک اسکول تھا، اور اس کی جو لیڈر تھیں وہ تھیں زوزورسا۔ انسانی شرافت، خصوصاً عورت کی عزت کا جو مدار ہے اخلاقی اصولوں میں، عورت کی عزت اس کا مدار رہی ہے اخلاقی اصول میں، عورت کی ایک بہت بڑی عزت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھرانوں میں جو دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں، جہاں اسلام کو سمجھا جاتا ہے، جہاں محرم نامحرم کی تھوڑی بہت بھی سینس ہوتی ہے، وہاں ایک عورت کی رسپیکٹ بچپن سے کی جاتی ہے۔ 2 سال کا بھائی اور 1 سال کی بہن ہو تو وہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کی عزت کا، اس کی حیا پاک دامنی کا، اس کے اخراجات کا، سب چیز کا شوہر خیال رکھتا ہے، بھائی خیال رکھتے ہیں، باپ خیال رکھتے ہیں۔ تو ان اخلاقی اصولوں کو توڑنا تھا انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسے ناول لکھے جس میں ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی باہر تعلقات بنائے جائیں، دوستوں سے دوستیاں کی جائیں، دوست بنائے جائیں۔ ایسے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے، ایسے نام بھی انہوں نے دیے جہاں یہ خواتین جو تھیں ایسے افسانے لکھتی تھیں، جہاں ایک عورت کے 4 لڑکوں سے دوستی ہے اور ہسبینڈ جو ہے اس کا موجود ہے۔ زوزورسا جو تھیں پہلے ایک پروانے کو پکڑتی اور اسے پھولوں کے پنجرے میں، ایک تعریف جو ان کے دوستوں نے کی ہے وہ اس نے یہ کی، ان کے دوستوں نے زوزورسا کی تعریف ہی کی ہے کہ پہلے وہ ایک پروانے کو پکڑتی ہے، اسے پھولوں کے پنجرے میں قید کرتی ہے، یہ اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے پن سے اسے چبونا شروع کرتی ہے، وہ پھڑپھڑانے سے لطف اٹھاتی ہے، یہ اس کی سرد مہری کا دور ہوتا ہے۔ وہ دیر یا سویر یہ دور بھی ضرور آتا ہے، پھر وہ اس کے پر نوچ کر اس کا تجزیہ کرتی ہے، پروانے کے ذخیرے میں شامل کر لیتی ہے، جس سے وہ اپنے ناولوں کے ہیرو کا کام لیا کرتی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ یہی آج کل کے لڑکوں کا، لڑکیوں کا رومانٹک اسٹائل ہے۔ پہلے محبت، پھر محبت میں جدائی، لڑکے کا لطف اندوز ہونا، لڑکی کا روتے ہوئے دیکھنا، لڑکے کا لطف اندوز ہونا، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ کہیں وہ لڑکی اپنی عزت اور عصمت گنوا چکی ہوتی ہے، ذلیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ خودکشیاں کرتی ہے، یا پھر وہ وکٹم بن کے وکٹمائز کرنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو۔
यहाँ سے بہرا روی کا ایک نیا نقطہ عروج شروع ہوا. ہاں اپنے ناول لیلیا میں وہ لکھتی ہے کہ مجھے جس قدر زیادہ دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ محبت سے متعلق ہمارے نوجوانوں کے خیالات کتنے غلط ہیں. یہ خیالات غلط ہیں کہ محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور اس کے دل پر پورا قبضہ ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی یہ تینوں ہی خیالات غلط ہیں کہ محبت کسی ایک سے ہونی چاہیے اور پورے دل کے اوپر صرف اسی کا قبضہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. وہ کہتی ہے کہ تینوں ہی خیالات غلط ہیں. تو یہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا. پھر ایک ان کا بہت مشہور ناول تھا ذوق. وہ شوہر کا کریکٹر پیش کرتی ہیں جو بہترین شوہر ہے اور اتنا بہترین ہے کہ بیوی کے کہنے پر وہ غیر مرد کے آغوش میں اپنی بیوی کو ڈال دیتا ہے. یہ جو چیزیں تھی نا، انہوں نے عورت کے دماغ پر بڑا اثر کیا اور بالآخر ہوا کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت انہی باتوں پر عمل کر رہی ہے. اور اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو ہمارے بچپن میں جب ہم مسجد میں مدرسہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ قرب قیامت میں، چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود مدرسے میں 7 سال میں قرآن مکمل کر لیا تھا اور چھوٹی تھی بہت، سمجھ میں نہ آنے والی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو استاد جی بتا رہے ہوتے تھے تعلیم اسلام سے، بہشتی زیور سے، اور ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، بس پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک اتنی بہرا روی ہو جائے گی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ جنگل سے نکلے گی اور وہ ننگی ہوگی اور سارے مرد اس کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اسی طرح ایک مرد آئے گا اور ساری عورتیں اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گی، لیکن ان عورتوں کی بھی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو ہم تصور کرتے تھے کہ اللہ یہ کیسے نوچیں گی بوٹیاں عورتیں، یا مرد کیسے بوٹیاں نوچیں گے. تو وہ جو بھوک تھی وہ استاد جی شہوت کی بھوک فرمایا کرتے تھے. ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک عورت کے اتنے ہر ایک عورت کے نہیں لیکن بہت ساری عورتوں کے، ہر ایک کے نہیں بہت ساری عورتوں کے بہت سارے افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی چل رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا دکھا رہا ہے سب کچھ. نہیں یقین آتا تو دیکھیے، آشنا کے ساتھ بھاگ گئیں، آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا، آشنا کے کہنے میں آ کر 8 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی تو ہے کہ ایک عورت کی بھوک ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ڈراموں کے ذریعے. 20ویں صدی کا جو آغاز تھا، 19ویں صدی میں تو خیالات کی ترقی ہوئی نا، 19ویں صدی میں خیالات کی ترقی ہوئی اور وہ کتابوں کے ذریعے ہوئی، وہ مجسمہ سازی کے ذریعے ہوئی، وہ تحریک کے ذریعے ہوئی، تحریر کے ذریعے ہوئی. لیکن 20ویں صدی میں یہ ترقی اور بڑھی، مزید بڑھی. اور پھر کیا ہوا؟